والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز واجب الاحترام علماء اکرام، دیگر سامعین و سامعات، وقت بہت تنگ ہے اور کثرت سے علماء اکرام بھی موجود ہے اور کھانے کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا میں اپنے موضوع میں نہ داخل ہوتے ہوئے کچھ باتیں اپنے طرف سے رکھتا ہوں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ یہاں تشریف لانے کے بعد جو مظاہرہ، علمی مظاہرہ، طالبی مظاہرہ جو آج ہم نے طالبات کے ذریعے سے دیکھا، وہ یقیناً دل کو باغ باغ کر دیا. آج یہ طالبات جو ننھی نونہال بچیاں آج ہمارے سامنے اختصار کے ساتھ اپنے دبے کچے الفاظ کے اندر جو چیزیں پیش کر رہی تھی، یہی امت کا مستقبل ہے. ان کے حق میں ہمیں دعا کرنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اللہ رب العالمین دنیا میں اگر کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے علم دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. بلکہ دنیا کے اندر بہت ساری دولتیں جس کے طرف انسان راغب ہوتا ہے اور وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بجائے ان نعمتوں کے، بجائے ان دولتوں کے، علم دین عطا کرتا ہے. یعنی جو لوگ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا ہے. جب انہیں چن لیا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے والدین اور وہ طالبات دونوں کے دونوں اس علم دین کے سفر میں جو تحدیات آتے ہیں، جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اور دنیا جو سبقت کر گئی ہے اس کی مخالفت میں، اس کا سامنا ہمیں کیسے کرنا چاہیے، وہ چیزیں جو بالخصوص اس میں انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے. بہت ساری چیزیں طالبات اپنی موضوعات میں بیان کر رہی تھی، اس میں موبائل ہے، وقت کا ضیاع ہے، بری صحبت ہے، والدین کی نادانیاں ہیں، غفلتیں ہیں، بچوں کی صحیح رہنمائی نہ ہونا، یعنی تفصیل طلب موضوع ہے، میں گفتگو نہیں کر سکتا. یہاں ایک غلط خیال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو مدرسہ لا کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب ہمیں ریڈی میڈ ملنا چاہیے، بچی تیار شدہ. ہم اس پر غفلت برتتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں. اس کے برعکس جہاں ہم دنیاوی اداروں میں ڈالتے ہیں وہاں ہماری پوری توجہ ہوتی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. یہاں ہمیں ایک چیز غور کرنا چاہیے، وقت اجازت نہیں دیتی مگر اشارہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ علم کو اسلاف نے دو حصوں میں تقسیم کیا، علم نافع اور علم غیر نافع. علم نافع تمام کا تمام علم حلال ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا علم ہو. پھر اس علم کے اندر اگر ہم علم شرعی کو اگر لے لیں تو اس علم شرعی میں ایک حکم ہمیں یہ ملتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. یہاں پوری امت کے لیے طلب علم کے متعلق حکم دیا گیا ہے. تو اس امر کے اندر ہمیں ایک چیز غور کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو ایک بچی کو مدرسے میں ڈالتے ہیں تو ہمارے دیگر بچوں کو ہم اسکولز میں ڈالتے ہیں. جب ہم اسکولز میں ڈالتے ہیں تو وہ ملحدین کے یہاں، مشرکین کے یہاں صبح سے شام تک تربیت میں رہتے. تو یہاں طلبۃ العلم فریضہ جو ہے وہ اس کے مستحق ہیں، ان پر ہم کڑی نگرانی کریں اور عقائد کا وہ علم جو ہمیں خبر میں پوچھا جاتا ہے وہاں وہ اس کا حق رکھتا ہے. اور فلولا نفر ان کا جو تقاضا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ مدارس کو جائے اور علم حاصل کرے، وہ یہ بچے ہیں. یہاں دونوں کا حق علم دین
سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ عصری علوم اور دینی علوم کا جو تقاضا آج چل رہا ہے اس میں بھی افراط و تفریط کے شکار ہے۔ چاہیے کہ ہم اس میں منہج سے قریب ہونے کی کوشش کریں اور ان دونوں علوم کے حقوق کو کس طریقے سے ادا کریں اس کو کوشش کریں۔ میں کلام لمبی ہوتی جا رہی ہے، بالآخر اختصار کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آج ہمارا اس پنڈال میں موجود ہونا، طالبات کی اس نمائندگی کو دیکھنا، یقیناً اس کے پیچھے ایک مضبوط ٹیم اور کام کرنے والے بے شمار اساتذہ، اس کے بانی بالخصوص کئی ایک لوگوں نے ان کے متعلق ذکر کیا ہے، سنتے ہی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مولانا نے جو ہے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کاوشیں کی ہیں، جس کا ثمرہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، مگر یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں ظاہر ہے کہ یقیناً یہ امت کے سدھارنے کا ایک بڑا سنہرا یہ ہے جس کے حق میں ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، ہر قسم کا تعاون ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے اس دور میں جہاں چیلنجز ہے، بالخصوص خواتین کا سدھرنا اولین ضرورت ہے، کیونکہ یہیں پر قوم پلتے ہیں، قوموں کے بچوں کی تربیت ماؤں کے گود میں ہوتی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کی ذمہ داری لینے والے یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ اس ادارے سے یہ معصوم بچے جو آج یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ کل امت کا مستقبل بنے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔